وقت ختم ہو رہا ہے تو ایک چھوٹی سی دکھی کہانی ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ فیصل آباد کے اندر ایک خاتون ہے، اس خاتون کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور یہ خاتون ثابت کرتی ہے کہ ہماری سوسائٹی ہے کیا۔ اس خاتون نے، اس ماں نے اپنی جو تازہ پیدا ہوئی بچی ہے جو 15 دن کی ہے اسے 15,000 روپے میں فروخت کر دیا اپنی بیٹی کو۔ اس کے بعد اس خاتون نے جس نے 15,000 روپے میں خریدا اس نے آگے اس کو 50,000 روپے میں بیچ دیا 15 دن کی بچی کو۔ اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر مورل اتھارٹیز کیا ہیں، سسٹم کیا ہے، اور وہ سسٹم کس قدر کمزور ہے کہ بچے بک رہے ہیں، بچیاں بک رہی ہیں 15 دن کی 15,000 روپے میں اور 50,000 روپے میں۔ میرا خیال ہے چیف منسٹر صاحبہ کو امیڈیٹلی اس کے اوپر ایکشن لے کے ایک فیصلہ کر دینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر جب کوئی بچہ پیدا ہوگا اسی وقت اس کی رجسٹریشن ہوگی جہاں پہ وہ پیدا ہوگا، اور پھر اس بچے کی جو موومنٹ ہے وہ پیرنٹ کے بغیر ممکن نہیں ہوگی۔ کم از کم پنجاب کے اندر یہ کام تو ہو سکتا ہے جو پوری دنیا کے اندر ہے، اور اگر ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر میرا خیال ہے یہ سسٹم واقعی فیل ہو گیا ہے۔ جو ایک 15 سال کی بچی کو 15,000 روپے میں بکنے کے اوپر بھی خاموش رہتا ہے اور اس کے کان کھڑے نہیں ہوتے یا اس کو شرم نہیں آتی یا اس کو محسوس نہیں ہوتا، تو پھر واقعی اس سسٹم کو خدا حافظ کہہ دینا چاہیے۔ ایک تو پاکستان کے اندر کرکٹ کے ساتھ ساتھ ہاکی کا جنازہ میں نکل گیا۔ پہلے ایک جنازہ کافی تھا، ایک نیا بھی نکل گیا، اور ہاکی ایک ایسا کھیل تھا کہ جس میں پاکستان 4 بار چیمپئن رہا ہے، اور پاکستان کی ہاکی پوری دنیا نے سیکھی، پوری دنیا کو سکھائی۔ آج اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اور کرکٹ کی دنیا کے اندر پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے جب سے کرکٹ ایجاد ہوا ہے یا کھیلا جانے لگا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے گیند کو 2 حصوں میں کاٹ کے 2 الگ الگ بالر کو دے دیا گیا، آدھا حصہ۔ یہ بھی پاکستان کا ہی کریڈٹ ہے۔ یہ گیمز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے سار صاحب؟ یہ کیا ہاکی میں لگتا ہے ہاکی پہ آپ کو بہت افسوس ہے؟ ہاکی کا میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہاکی ایک زمانے میں ریڈیو ہوا کرتے تھے، ٹیلی ویژن نہیں ہوا کرتا۔ 64 میں پی ٹی وی آیا تھا، تو ہم لوگ اچھی طرح یاد ہے، جو بڑے بزرگ نہیں کہتے تھے، انہوں نے چھوٹا سا ٹرانس سلیم اللہ وہ رکھا ہوتا تھا۔ ہاکی کو اس طرح سنا جا رہا ہوتا تو پورے پاکستان میں جیسے ایک کھیل یہی ہوتا ہے پاکستان۔ وہ کرکٹ بعد میں آئی، کرکٹ پھر بہت آگے چلی گئی۔ ہاکی کیپٹل کہتا ہے، کیپٹل آف ہاکی پاکستان، ہاکی کا ایک تھا۔ لیکن ہاکی کے علاوہ چھوٹی سی بات کروں گا، اس کے بعد میں میاں نواز شریف کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات ہاکی سے، اب معذرت کے ساتھ اگر نون لیگ کو پسند نہ آئے، یہ بھی ساتھ معذرت کے ساتھ، اب یہ تھا کہ یہ جو اس وقت ڈبیکل ہوا ہے جی، اس میں ڈچ کوچ ہیں۔ اب پاکستانی بچوں کو، پاکستانی لڑکوں کو انگریزی مشکل سے آتی تو ڈچ تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوتا، اگر آپ کے اور میرے درمیان کمیونیکیشن گیپ پڑ جائے نا تو یہ شو اچھا نہیں ہو سکتا۔ ویسے آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، ڈچوں نے ہاکی پاکستان سے سیکھی تھی، تو وہی میں کہہ رہا ہوں۔ اب ان کا کیا ہے، ڈچ کوچ جو ہے نا اس کو $5,000 یا اس سے زیادہ، اور اس کے علاوہ ایک الاؤنسز کی بھی لمبی چوڑی سی۔ ٹھیک ہے، اگر پاکستانی کوچ ہو نا تو اس کو ایک دن کا $110 الاؤنس کوئی نہیں ملتا۔ اپنی گاڑی پہ آتا ہے، اپنی گاڑی پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ اب رکھا ہوا، اپنا برگر خود کھائے گا۔ اب برگر تک نہ جائیں، برگر میں کوئی اور بات نہیں کہا تھی۔ میں میاں نواز شریف صاحب کی ایک آپ کو بتاتا ہوں، ہاکی سے جڑی ہوئی۔ میاں نواز شریف صاحب کو کرکٹ سے بھی تھا، ہاکی سے بھی تھا، کچھ اور کھیل ہیں ان کے ساتھ بھی رہا۔ 1982 میں ایشین گیمز ہو رہی تھی دلی میں، ٹھیک، میاں نواز شریف کے ساتھ یہ اختر رسول کو فین ہے، اختر رسول کی بڑی دوستی تھی۔ بعد میں پھر وہ کیبنٹ میں بھی میاں نواز شریف صاحب کی پہلی وہ دوسرے کاف لیگ میں بھی چلے گئے، بعد میں چلے گئے۔ اس کے بعد ناچ کے انہوں نے نا میاں نواز شریف کے سامنے ناچ کے انہوں نے ٹکٹ لیا تھا، یہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ یہ بھی میں بتاتا ہوں، لیکن اس کے پہلے سن لیں۔ اب یہ خضر باجوہ صاحب، وہ بھی ہاکی کا پلیئر رہا ہے، میری دوستی ہے اس کے ساتھ، وہ اس ہاکی ٹیم کا مینیجر تھا۔ اب میاں نواز شریف صاحب فائنانس منسٹر پنجاب کے ہیں، یہ نکل رہے ہیں لاہور سے واگا بارڈر، اور وہاں سے آگے نکلنا۔ اب ان کے ساتھ ان کے کزن 2 بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ جاتے ہیں جو واگا بارڈر سائڈ ہے وہاں پر تو ٹریولنگ ڈاکومنٹ دکھاتے ہیں، چیک ہو جاتے ہیں، اگے بھول جاتے ہیں، میرے خیال میں اٹاری سے نکل جاتے ہیں، وہ پیچھے گڈیاں لگ جاتی ہیں، وہ گڈی جا کے روک دینے کہ بھی تسی میاں کہ میں تے ڈاکومنٹ اپنے ٹریولنگ ڈاکومنٹ دکھاتے، انہیں کہا جی وہاں بھی دکھانے تھے، یہاں بھی دکھانے تھے۔ وہ کہیں فون شون ہوا، یہ ہوا، پتہ لگا یہ پنجاب کا فائنانس منسٹر ہے، انہوں نے لحاظ کیا کہ جانے دو۔ اگے یہ جاتے ہیں تو جس ہوٹل میں اوور آکیوپینسیز تھی،
ٹھیک ہے. اس ہوٹل میں بکنگ نہیں تھی میاں نواز شریف صاحب نے نہیں کری, اختر رسول صاحب نے کہیں لارا لگایا ہوا تھا. یہ کہاں پہ تھا میچ انڈیا میں, کس جگہ؟ دلی میں. دلی تک چلے گئے, یہ دلی تک چلے گئے, ٹریولنگ ڈاکومنٹ تھے نا, دلی تک چلے بغیر بکنگ کے. بکنگ کس کی؟ ہوٹل کی. ٹھیک ہے. ادھر خضر باجوہ کے پاس کمرہ تھا. اب کال خضر باجوہ, ایوری تھنگ از کوٹڈ ہیئر ود دی کنسنٹ آف خضر باجوہ. تو وہاں پہ یہ سارے خضر باجوہ ادھر گئے, انہوں نے کہا کہ یہ کمرہ, انہوں نے کہا کمرہ تو کوئی نہیں گا, اوور آکیپائڈ ہے گا, ہوٹل اوور آکیپائڈ ہے. وہاں پر کہیں خضر باجوہ کا کوئی ایک فرنٹ ایگزیکٹو افسر تھا, ٹھیک, اس نے خضر باجوہ کو آفر دی کہ تو میرے کمرے میں آ جا, اپنا کمرہ ان کو دے دے جو آپ کے فائنانس منسٹر ہیں, اور 2 میں میٹرس بچھا دیتا ہوں. وہ بھی بچھا دیے گئے. اگلے دن میچ تھا, یہ ہاکی اسٹیڈیم پہنچ گئے بغیر ٹکٹ کے. اب وہاں پر پھر خضر باجوہ ان کے ہتھے چڑھ گیا. اور نواز نے کہا کہ ہم میچ دیکھنے آئے, انہوں نے کہا کچھ ٹکٹ شکٹ ہونے کا, اختر رسول نے کہا تھا, یہ کہا تھا. پھر وہاں پر ایک چور راستہ تھا جو خضر باجوہ کو بتایا گیا, کیونکہ وہ ہاکی ٹیم کا مینیجر تھا. وہ چور راستہ جو تھا نا اسٹیڈیم سے اندر جانے کا, وہ واش روم سے ہو کے جاتا تھا. نواز شریف اور 2 کزن اس واش روم سے ہوتے ہوئے اسٹیڈیم کے اندر گھسے ہیں آگے بیٹھنے کا. وہاں پر اندرا گاندھی اس کی فیملی آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا خضر باجوہ کو کہ انہوں دے نال سانو با دیو. انہوں نے کہا کہڑے امتحان ہی پائی جا رہے ہیں. پھر وہ خضر باجوہ نے کوئی دائیں بائیں کسی کو پکڑا. راجیو گاندھی نے کہا کہ پیچھے 2 صفحے خالی ہیں, ان کو وہاں پہ بٹھا دیا جائے. تو میاں نواز شریف صاحب ہاکی کی محبت میں پاکستان سے چلتے ہیں. لیکن سادگی کی انتہا ہے. لیکن یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1980 کی جو دہائی تھی اس کے اندر یہ پروٹوکول کوئی نہیں ہوتا تھا کہ فائنانس منسٹر نے فیڈرل گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر ملک سے باہر نہیں جانا, اور دوسرا ملک جو ہے وہ بھی ڈاکومنٹ اس کے پاس تھے, اپروول تھی, ڈاکومنٹ تھے. فائنانس میں اب وہاں پر بڑے صوبے کا, وہاں پر ہوٹل کی بکنگ کے بغیر پہنچ گئے, اور دوسرا ملک جو ہے ہاکی اسٹیڈیم کی ٹکٹ کے بغیر پہنچ گئے وہاں پہ. یہ ان سے غلطی ہوئی نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو اس وقت سسٹم ہی کوئی اور تھا. اس وقت تو کوئی بندہ سرکاری ملازم ہو, سرکار کا ہو, کہیں جا نہیں سکتا. شہری بابو تھے, شہری بابو کی ٹرم چلی تھی اس وقت میاں نواز شریف. بلا جی صاحب, ویسے میرا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ بڑا اچھا ہوا ہے, اور اس فیصلے کی کچھ وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کو ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. اب دیکھیں انڈیا کی طرف سے, انڈیا 2027 میں پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا پلان کر رہا ہے. ہر چیز وہاں پہ ری ڈیزائن ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے 2 اور دوست ملا لیے ہوئے, ایک افغانستان کی شکل میں, دوسرا BLA کی شکل میں. اسرائیل اس کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے اس وقت. پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر جو صورتحال اگر کنٹرول نہیں ہوتی تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے پاکستان کو جانا پڑے گا. اور ایران اور امریکہ کی لڑائی یا ایران اور اس کے ساتھ مڈل ایسٹ کی لڑائی اگر لنگر آن کر جاتی ہے تو پاکستان کے لیے وہ بھی ایک خطرناک قسم کی صورتحال ہوگی. اس سارے سینیریو کے اندر اگر پاکستان کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن ہوگی تو پاکستان بہت ویکر فیل کرے گا. تو میرا خیال ہے جو فیصلہ کیا گیا ہے, ریاست نے کیا ہے, حکومت نے کیا ہے, سیاسی جماعتوں نے کیا ہے, PTI نے کیا ہے, نون لیگ نے کیا ہے, پیپلز پارٹی نے کیا ہے, مولانا نے کیا, جس نے بھی کیا ہے یا جن لوگوں نے بھی کیا, بہت اچھا ہے. اس وقت یہ ضرورت ہے. ایک بات ہے اس میں, ایک بات ہے کہ جو مرشدی گروپ ہے, جو PTI کا, جس کو میں مرشدی گروپ کہتا ہوں, اس کو بھی خوش ہونے کا حق ہے جب وہ اپنے مرشد کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ شفا ہاسپٹل ہو رہا ہے. تو اس ایک وقت میں ایک حلوائی کا مجھے فون آیا تھا جس کی بہت ساری آؤٹ لیٹس ہیں. اس نے کہا کہ جو 4 دن میں مٹھائی بکنی تھی وہ 4 گھنٹے میں بک گئی. اچھی بات ہے. تو حق ہے, مرشدیوں کا بھی حق ہے خوش ہونے کا, پارٹی کا بھی حق ہے, اس کی فیملی کا بھی حق ہے. کبھی موقع ملتا ہے نا پچھلے 4 سالوں میں دیکھا. خان صاحب کو خود بھی حق ہے اور حلوائی کو بھی حق ہے. حلوائی کو کیا حق ہے, وہی کمائی ہوندی پی تسی کہندے ہو رہا بھی حق ہے, یعنی وہ دکھی ہوگا کمائی کے. نہیں اس کا حق ہے خوش ہونا. یار یہ خوش ہوں گے تو اس کی کمائی ہوگی. تو اچھی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ ہے, اور وہ کسی فین فالوئنگ ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اور اس کی جو فین فالوئنگ ہے وہ ووٹ میں ٹرانسفارم بھی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی ہمیں ماننا چاہیے, ٹرانسفارم بھی ہو سکتے ہیں. 2024 میں 94 سیٹیں نہیں تھیں. اچھی بات ہے نا, سنگل لارجسٹ پارٹی تھی. اگلی ہو سکتا ہے الیکشن کے اندر 2/3 میجارٹی لے جائے عمران خان. پکی بات ہو سکتا ہے سر, ہو سکتا ہونے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ زندہ ہے بندہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے ڈاؤٹ, اگر زندہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. 2/3 مجھے ڈاؤٹ ہے. اور اگر فرض کریں وہ ہو جاتا ہے تو عمران خان صاحب کو سیاست کرنی چاہیے. یہ سیاست کے ذریعے جیل جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جیل جانا تو کوئی اور کام کرو یار. پہلے بھی 2-3 دفعہ کہہ چکے ہیں. میں کہتا ہوں سیاست جو ہوتی ہے پاکستان ملک کو چلانے کے لیے
حکومت میں جانے کے حکومت میں جانے کے لیے، لوگوں کا مقدر بدلنے کے لیے، اپنا جو پلان ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، جیل میں جانے کا کیا ضرورت ہے؟ یہ پولیٹیشین تو کون سا پولیٹیشین ہے بڑا جو جیل میں نہیں گیا؟ یہ میرا خیال ہے تکبر، صرف تکبر میں آ جاتا ہے نا جب آپ، تو اس کے بعد جو لائن لگی ہوئی ہے سیاستدانوں کی اپنے اپنے وقت میں وہ جیل میں جاتے رہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے جو پاکستان بنانے والے تھے نا قائد محمد علی جناح، ایک دن جیل نہیں گئے، اس کے باوجود ملک بنایا اور آج تک ان کی عزت ہے۔ تو ایک راستہ یہ بھی ہے آنریبل کہ آپ قانون کی پابندی کریں، ریاست کے لیے پازیٹیو رہیں، آپ سیلف لیس ہوں، کرپشن نہ کہیں، غلطی نہ کریں، بزدار جیسے یا اس جیسے اور جو بزدار جیسے صرف بزدار ایک بندے کا نام لیا آپ نے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں نا جی، بزدار کا نام ذرا زیادہ یاد ہو گیا جی سارے لوگوں کو، ان جیسے لوگوں پہ اکتفا نہ کریں آپ۔ اور پنکی نہیں، ان کی جو دوست تھی نا، بشرا بی بی کی جو دوست تھی نا جی، کیا نام تھا ان کا سر؟ فرا گوگی، مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے کہ اچھا فرا گوگی کے بارے میں، فرا گوگی جیسے لوگوں کے سے بچ کے رہیں، یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اس کی پراپرٹی نکلی دبئی میں، اور دبئی لیکس میں اس کی پراپرٹی نکلی، اور اس کے بارے میں مرشد نے باقاعدہ جب قوم سے خطاب کرتے تھے تو آگے کہا تھا کہ فرا گوگی ایک ایماندار عورت ہے، آپ لوگ اس کے پیچھے ایسے ہی پڑے ہوئے۔ اس کے 1.5-2 سال بعد دبئی لیکس آئیں، اس میں فرا گوگی کی پراپرٹی بھی دبئی سے نکلی۔ لیکن بہرحال یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ڈائنامکس جو ہے تبدیل ہو رہی ہیں، پولیٹیکل ڈائنامکس چینج ہو رہی ہیں، گورنمنٹ ہلی ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہلی ہوئی ہے، لیکن گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو سینیریو ہے، جو صورتحال ہے، اس کے اندر گورنمنٹ کی تبدیلی جو ہے اسٹیٹ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر کیاس اور کنفیوژن اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ اسے ہینڈل نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بڑی مشکل سے ابھی چیزیں جو ٹریک پہ آئی ہوئی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر کچھ چیز ہو، لیکن مذاکرات جو ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہونے لگے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ یہ مذاکرات کے بارے میں آپ پر امید ہیں؟ یہ اس سیٹلمنٹ کا حصہ ہے۔ نہیں، پر امید ہے سر، اس سیٹلمنٹ کا حصہ ہے، اس سیٹلمنٹ کا حصہ ہے واقعی کہ مذاکرات ہوں گے۔ یہ دیکھیے گا عمران خان مذاکرات پہ آمادہ ہو جائے گا، کرے گا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں دیکھا نا، میں آپ کو کتنا ایمفسس دے کے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات ہوں گے، اور پہلا جو فیصلہ ہوگا نا وہ چیف الیکشن کمشنر کا ہوگا، چیف الیکشن کمشنر کے لیے، بلدیاتی الیکشنز کے لیے، اور اس کے بعد انتظامی یونٹس کے لیے۔ سر یہ ضروری ہے۔ اور پاکستان، اور دوسرا ایک بات سر، ان قریب دیکھیے قائمہ کمیٹیوں میں پاکستان تحریک انصاف واپس آ رہی ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں واپس آ رہی ہے، جس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا نا۔ نہیں، ساری ڈیولپمنٹ میں جو حکومتی جماعت ہے، خاص طور پہ مسلم لیگ نون، اس کی سیاسی طور پہ، انتخابی طور پر، انتظامی طور پہ ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ ویک ہوگی یا کوئی بہتر ہو جائے گی؟ سر دیکھیں، جو گورنمنٹ ہے نا، اس کو ہم مضبوط گورنمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ جس گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، یعنی سنگل لارجسٹ پارٹی نہیں ہے، تو ہم اس کو مضبوط کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ اگر پاکستان، وہ یہ کہہ رہے تھے، انتخابات میں بھی نہ ہو، پھر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے نا سپریم کورٹ کا، یہ قانون کی خلاف ورزی، گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی۔ وہ میں نے کہا قانون کی نہیں، نون لیگ کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی نہیں، نون کی خلاف ورزی۔ نہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، انہیں بعد میں یاد آیا ہوگا یہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں، ان کو بعد میں خیال تو آیا۔ بہرحال میرا خیال یہ ہے کہ چیزیں بڑی پازیٹیو چل رہی ہیں، اور جو ہے نا تصادم، وہ پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اب اگر پاکستان تحریک انصاف نے، اور پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے سر، یہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کے بڑے اچھے رزلٹ نکلیں گے،